دربار ولید میں کھڑے ہو کے ولید نے کہہ دیا حسین بیعت. میرے کریم نے سر اٹھا کے کہا نہیں. ولید نے سوچا کہ یزید کو بتاؤں. یزید نے کہا ایک نہیں ہے نا, ایک نے کہا ہے نا کہ نہیں, تو کتنی دیر ایک کی نہیں چلے گی. صرف ایک نے کہا تھا نہیں, بس یہ نہیں سننا, اسی نہیں پہ پوری مجلس سنانے لگا. حسین نے کہا نہیں کروں گا. ایک نہیں دربار سے باہر نکلی, 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی. بہتر نے کہا نہیں کریں گے. یہ 72 نہیں کربلا تک پہنچ گئے. یزید نے 72 نہیں ہاں میں بدلنے کے لیے 9 لاکھ بھیجے. انہوں نے 3 دن کی پیاس دی, نہیں ہاں میں نہ بدلی. انہوں نے بھوکے رکھا, نہیں ہاں میں نہ بدلی. انہوں نے سر کاٹ دیے, نہیں ہاں میں نہ بدلی. 72 نہیں ہاں میں بدلنا چاہتا تھا یزید, لیکن اس نے 10 محرم کو 72 قتل کر کے سوچا کہ اب شاید کوئی بھی نہیں ہوگی, اب ساری ہاں ہو جائے گی, اب کوئی بھی میرے سامنے نہیں کہے گا. لیکن اسے کیا پتا تھا حسین نے اس نہیں کو اتنی زندگی دے دی ہے کہ حسین نے 10 محرم کو نہیں کائنات میں پھیلا دی. وہ نہیں کائنات میں ایسے پھیلی, آج وہ ہمارے وجود کا حصہ بن گئی ہے. آج وہ ہمارے خمیر میں بس گئی ہے. آج وہ ہمارے ضمیر میں بس گئی ہے. آج ہم اس نہیں کے امین ہیں, آج ہم اس نہیں کے وارث ہیں. اگر زمانہ چاہتا تو ابھی بتا دیتا ہوں, آج ہمیں بندے کہتے ہیں میت روکو, ہمیں نہیں روکیں گے. جلوس روکو, نہیں روکیں گے. ماتم روکو, نہیں روکیں گے. ہم ہیں نہیں. ہم ہیں نہیں والے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نہیں والے. ہماری نہیں ہاں میں نہیں بدلے گی. حسین نے کہا نہیں کروں گا. مجھے خبر ہے یہ مجلس بازار میں ہے, میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما. اب انہیں متوجہ کرنے کے لیے جملہ کہنے لگا. حسین نے کہا نہیں کروں گا. 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا. اب میرا سوال ہے سنی بھائیوں سے, جس کو مانتے ہو تمہیں اس کی قسم, یہ نہ دیکھنا کہ شیعہ ذات کر رہے. قیامت والے دن رسول کے سامنے جانا, تمہیں نبی کی نبوت کی قسم. آج کے بعد اس بات کی تحقیق اور تصدیق ضرور کرنا. 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا. جن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا وہ کون تھے؟ میں چوک میں ہوں, میں چوراہے میں ہوں, میں بازار میں ہوں, میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا اور بہت کچھ پڑھ جاؤں گا. میں کوئی نام بھی نہیں لوں گا اور بہت سے نام بتا جاؤں گا. اہل سنت بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا. اگر تو کہے وہ 72 کون تھے, دنیا کا کوئی کونا منتخب کر, یہ حسین کا ماتمی آتا ہے. میں تجھے ان 72 کے نام بتاتا ہوں, ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں, ان کے قبیلے بتاتا ہوں, ان کے شجرے بتاتا ہوں, ان کے قد بتاتا ہوں, ان کی رنگتیں بتاتا ہوں. 72 ہم بتاتے ہیں, تو صرف یہ بتا جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے. نشانی میں آپ کو دے دیتا ہوں, تحقیق آپ نے کرنی ہے, سرا میں پکڑانے لگا ہوں. نبی کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال نہیں ہوئے, اور ولید کے ذریعے یزید نے حسین سے بیعت مانگی. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا. ملتان چپ رہے گا تو مجھے دکھ ہوگا. ماتمی کا ہاتھ نیچے چلا گیا تو پھر میں کس مذہب کی وکالت کر رہا ہوں. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی تھی. پھر ان لوگوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میں چوک میں ہوں, چوراہے میں ہوں, مجلس امام بارگاہ میں تو نہیں ہو رہی.
اگر تو کہے کہ انہوں نے حسین کا ساتھ دیا تھا، مجھے 72 میں دکھا۔ اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھے یزید کے ساتھ۔ پھر اب مجھے بتا حسین کو کس نے مارا؟ بندے اعتراض کرتے ہیں نا شیعوں نے مارا ہے، اور اب ماتم کر کے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میری تو سمجھ میں آج تک یہ بات ہی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ ماتم اتنی بڑی عبادت ہے جس سے معافی مل جاتی ہے۔ تو اگر قاتل نہیں ڈھونڈنے ہیں، قاتل ڈھونڈنے ہیں تو ملک کا کوئی کونا منتخب کر لیتے، مل کے کرتے ہیں حسین کے قاتلوں پہ لعنت، پھر وہ جہاں سے بھی آئے۔ اس دور کے مسلمانوں نے یزید کا ساتھ دیا، آخر وہ مسلمان کون تھے؟ مورخ نے آج تک ہمیں بتائے کیوں نہیں؟ 72 میں تمہیں بتاتا ہوں، مولوی سے 9 لاکھ تو پوچھ۔ ملتان ہے، یہاں جان رکھ کے مجھے خبر ہے کہ یہ دور کون سا، مجھے خبر ہے کہ ہمارے لفظ کہاں کہاں پہنچتے، لیکن میں کیا کروں؟ کوئی میری مجلس لکھ رہا ہے تو ایک پردے میں سن بھی رہا ہے۔ میں دنیا کے کسی در سے اپنے گھر شہنشاہ کے گھر کی وکالت چھوڑ دوں؟ میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس میں چوما کی وکالت ہوں۔ میں ممبر آل محمد سے حقیقت پڑھنے لگا ہوں۔ ملتان کتنا انصاف کرتا ہے یہ میں مجمع پہ چھوڑتا ہوں، بالکل سنجیدگی سے گفتگو سننا۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ چاروں کے قاتل چھپ گئے۔ رسول کا قتل ہوا، قاتل چھپ گیا۔ علی کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں قتل کروایا گیا۔ کس نے بھیجا؟ تلوار کس نے دی؟ زہر کس نے خریدی؟ کس کے کہنے پہ آیا؟ قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ کون لوگ تھے؟ کہاں سے آئے؟ کس نے دروازہ جلایا؟ قاتل چھپ گیا۔ حسن کو بیوی کے ذریعے زہر دیا گیا۔ زہر کس نے بھیجی؟ تیر کس نے چلوائے؟ رومال کا اشارہ کس نے کیا؟ قاتل چھپ گیا۔ ایسا ہی ہے۔ 4 قتل مدینے میں آبادی میں ہوئے، آبادی میں، نبی کے شہر میں 4 قتل امت نے چھپا دیے۔ بولے ملتان اب کتنا بول سکتا؟ میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ تھا حسین کے لڑنے کا طریقہ۔ حسین 4 کے قاتل گھیر کے کربلا لے رہا ہے۔ اب بولے جسے حسین کے نام پہ بول رہا تھا۔ حسین 4 کے قاتل گھیر کے، حسین کربلا میں لے۔ حسین نے ہتھیلی جیسا میدان خریدا جس میں نہ بوٹی نہ درخت نہ جھاڑی۔ حسین نے ایک قاتل بھی جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا۔ یوں بالکل ہتھیلی جیسا زمین خود خریدی، قاتل سارے گھیر کے لایا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کو لا رہے ہیں۔ حسین سب کو گھیر کے لے آیا۔ حسین نے یوں ٹیلے پہ دوسری طرف کھڑے کیے۔ حسین نے کہا میں کھڑا ہوں ادھر، فاصلہ ہے بالکل تھوڑا، دیکھ بھی رہے ہو، مجھے محسوس بھی کر رہے ہو، اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اب ادھر نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن ہو نہیں رہی تھی۔ وہ پڑھ رہے تھے، ہو نہیں رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ حجت نہ ہو تو کوئی پڑھے بھی تو نہیں ہوتی۔
شب عاشور ادھر سے ایک ادھر آ گیا، 9 دن ادھر سے کوئی نہیں گیا، آخری رات ادھر سے ایک آیا، اس کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا، اس کے پاس روزہ تھا۔ آج مولوی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ آدمی صرف ماتم کرتے ہیں، صرف ماتم کرنے سے کچھ نہیں ملتا، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ میں تجھے صرف کی اہمیت بتاؤں، حور کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا، حور کے پاس روزہ تھا، صرف حسین نہیں تھا، حور کے پاس کلمہ تھا، صرف حسین نہیں تھا، حور نے 10 محرم کربلا کی ریت کو لکھ دیا۔ اسلام سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے، پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ۔ سب کچھ تھا۔ آئے تھے حسین کے لیے، وہ حسین کی محبت میں آئے تھے۔ یزید نے ان سے بیعت نہیں مانگی تھی، بیعت صرف حسین سے مانگی تھی، باقی آئے تھے محبت حسین میں۔ انہوں نے بھی حسین کی محبت میں سر دیا۔ پھر کیا کہنے حسین تیرے کرم کے، کہاں جا کے میں حسین پڑھوں اور کون جگر ہے جو حسین سنے۔ ہلکا سا بھی حسین کا معجزہ پڑھے تو بندوں کے دماغ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تجھے کیا پتا کتنا بڑا بااختیار ہے میرا بادشاہ حسین۔ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے رضی اللہ بنے تھے، حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین نے غور بھی علیہ السلام، حسین نے سعید بھی علیہ السلام، حسین نے سہیل بھی علیہ السلام، حسین نے علیہ السلام کر کے بتا دیا علیہ السلام یا